بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم، آج کے سبق میں ہم 9ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ اس پارے کے شروع میں قوم شعیب علیہ السلام کے سرکش سرداروں کی اس دھمکی کا ذکر ہے کہ اے شعیب، ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا اور وہ ایسے نیست و نبود ہوئے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان بستی والے ایمان لائے ہوتے اور تقوی کو اختیار کیا ہوتا تو ہم انہیں زمین و آسمان کی نعمتیں فراوانی سے عطا کر دیتے، لیکن حق کو جھٹلانے کے سبب وہ انجام بد سے دوچار ہوئے۔ ان بستی والوں کو اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں یا دن چڑھے آ سکتا ہے۔ گزشتہ امتوں کے احوال سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر تسلی دینا اور مشرکین مکہ کو عبرت دلانا مقصود ہے۔ آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے اسے جادو قرار دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی چیزوں کو نگل گیا۔ اس طرح معجزے کی حقانیت اور جادو کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہوئے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پیدائش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 130 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے اور برائی کو بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے۔ پھر ان پر ٹڈیوں، دل جموں، مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا گیا۔ جب عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں عذاب ٹل جانے کے بعد بنی اسرائیل اپنے وعدے سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو مشرق و مغرب کو وارث بنا دیا اور بنی اسرائیل سے جو خیر کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کو پرستش کرتی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں اور اپنی جاہلیت کے باعث ہی ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور یہ 40 دن کا عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی دعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ جلوہ فرما ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اس کتاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آیت نمبر 144 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے
اور توریت عطا کرنے کا ذکر آیا۔ آگے چل کر بتایا کہ متکبر آیات الہی سے اعراض کریں گے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اپنے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے توریت کی تختیاں زمین پر ڈالیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا مجھے قتل کر دیں۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دیں۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیوں کو اٹھایا، جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی نوید تھی۔ آیت نمبر 155 تا 158 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور بدعمالیوں کا بوجھ اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے توق اتار دے گا۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم اور نصرت کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 160 سے موسیٰ علیہ السلام کی پتھر پر ضرب سے ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کا معجزہ بیان ہوا۔ اس کے بعد اس امر کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تحریف کی۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار سے منع کیا گیا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کے باعث ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اس اقرار کو عہد الست سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبول ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چپایوں سے بدتر قرار دیتے ہوئے فرمایا، ان کے دل ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھتے ہی نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ آیات الہی کو دیکھتے ہی نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ دعوت حق کو سنتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الوہیت میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، کہو میں اپنی ذات کے لیے خود سے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی کی عطا سے ہیں، اور کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء و قدر سے پہنچتی ہے۔ آیت نمبر 188 میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ آیت نمبر 184 سے مشرکوں کے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں اور آنکھیں، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے محروم ہیں، یعنی وہ خود ہی عاجز و بے بس ہیں، کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے پہ قادر نہیں ہیں۔ سورۃ الاعراف کے آخر میں ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سامعین عظیم محتشم، یہاں پہ سورۃ الاعراف کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال، انفال مطلقاً مال غنیمت کو بھی کہتی ہیں، اور کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زائد دیا جائے تو اسے بھی نفل یا انفال کہتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں کامل مومنوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ نمبر 4، اقامت الصلاۃ، اور نمبر 5، ادائے زکوٰۃ ان کا شعار ہے، اور یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔
آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے۔ مجاہدین کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح اور منظم لشکر کے بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقرر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ آیت نمبر 8 سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے نصرت کے لیے بھیجے۔ میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشمے کفار کے پاس تھے، اور نرم زمین جس پر چلنا دشوار ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس تھی، اور پانی کی بھی قلت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے توہمات پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور مسلمانوں نے وافر پانی جمع کر لیا۔ ان کی شرعی اور طبی ضروریات بھی پوری ہوئیں اور دلوں کو بھی اطمینان ملا۔ سامعین عزیز محتشم، یہاں پر آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔